رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین اکرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ یاسین، صافات، صاد اور نصف سورہ زمر کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، یہ قرآن کا دل ہے کیونکہ وہ قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے، روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا موضوع کفار قریش کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور ظلم اور استہزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے۔ توحید و آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یہ پرحکمت قرآن خود اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز اور رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک خدا کی تعلیم و ہدایت سے بالکل محروم ضلالت میں بھٹک رہے تھے۔ یہ محض ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ تکبر اور غرور کے سبب سے اس کو جھٹلا رہے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں لے رہے۔ جو خدا سے ڈریں اور نصیحت کو سنیں، ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دیجیے۔ جو نہیں سنتے ان کا معاملہ ہمارے حوالے کیجیے۔ قریش کی عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی گئی جس کے باشندوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے 2 رسول بھیجے۔ جب انہوں نے ان کی نہیں سنی تو اللہ نے ایک تیسرے بندے کو ان رسولوں کی تائید کے لیے اٹھایا، لیکن انہوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ ان کی تنبیہ کے لیے اس دوران میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں، لوگوں نے ان کو ان رسولوں کی نحوست قرار دیا اور اس جرم میں ان کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی۔ بالآخر اللہ نے اپنے عذاب سے بستی کو ہلاک کر دیا۔ اس کائنات میں خدا کی قدرت، حکمت، رحمت اور پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے کہ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا اپنی جنس نوع انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے بھی ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور چاند اور سورج کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک اور نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی یعنی کشتی نوح میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کے شکر کو واجب کرتی ہے جس کا لازمی تقاضا توحید ہے، اور ساتھ ہی یہ حشر و نشر اور جزا و سزا کو مستلزم ہے۔ قیامت کی تصویر اور مؤمنین اور مکذبین کے انجام کی طرف اشارہ۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہارا کام زندوں کو جگانا ہے، جو لوگ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہوں ان پر تمہارا کلام کارگر نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الصافات مکی سورت ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب کفار جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دے رہے تھے، انہیں صاف خبردار کر دیا گیا کہ عن قریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا
اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ آغاز میں بتایا گیا کہ ملائکہ خدا کے حضور میں ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر اور اس کے حمد و ثنا میں سرگرم رہتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے نہایت فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، نہ کہ اس کے شریک، جیسا کہ نادانوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کا قرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے، جنات و شیاطین کی رسائی ملائے اعلیٰ تک نہیں ہے۔ کفار کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دلنشیں دلائل دیے ہیں۔ مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا کہ وہ کیسی لغو بات پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔ پھر اس سلسلے میں تاریخ کی مثالیں دی ہیں، اور جو تاریخی قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمدہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اہل ایمان کا صلہ اور قیامت کے دن جو ابدی سرور ان کو حاصل ہوگا اس کی طرف اشارہ، اور باپ دادا کی اندھی تقلید کے جنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کے انجام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے ساتھ نصیحت کہ تم ان سے درگزر کرو اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ، سلامتی اللہ کے رسولوں ہی کے لیے ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کا آخری وقت تھا تو سرداران قریش ان کے پاس بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور مذمت نہ کرے، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کو وہ بات بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع اور عجب ان کا باج گزار ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے اس پر لا الہ الا اللہ فرمایا۔ سب ایک بارگی اٹھ گئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا تکبر، حسد اور اندھی تقلید پر اصرار ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جس شخص کا آج تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب اس کے آگے تم سب سرنگوں نظر آؤ گے۔ پھر 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کرائی کہ اس کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے۔ بے جا بات خواہ کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے، اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لغزش پر اصرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبہ ہوتے ہی تائب ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمانبردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں۔ آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کر کے قریش کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں مانے ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے ابلیس کو مانے تھا۔ اس لیے جو انجام ابلیس کا ہوا وہی تمہارا بھی ہونا ہے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ یہ پوری صورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے پہلے
مکے کی ظلم و تشدد سے بھری فضا میں نازل کیا گیا۔ اس میں دعوت محمدی کا اصل مقصود بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت و عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے۔ پھر زوردار طریقے سے توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا، اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں۔ اس سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو، اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم کبھی تم کو اس راہ سے پھیر سکے گا۔ ایک گنہگار بدکار اور ایک تہجد گزار اور آخرت و رضائے الہی کا طلبگار، دونوں کے اعمال و نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل خسارہ اور نقصان آخرت کا خسارہ و نقصان ہے۔ جو طاغوت سے اجتناب کرے اور تقوی اور انابت اللہ اختیار کرے، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آخر میں موحد اور مشرک کی مثال دے کر موحد کی یکسوئی، سکون قلبی، اور مشرک کی بے چینی، حیرانی اور پریشانی کی کیفیت ظاہر کی گئی کہ ایک ایسا غلام جس کے کئی آقا ہوں اور سبھی بد اخلاق اور بدسلوک ہوں، اور وہ ہمیشہ حیران و پریشان رہتا ہے کہ کس کی بات مانے اور کس کی نافرمانی کرے، جبکہ ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اس کے اشاروں پر عمل کرتا ہے اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ یہی حال ایک توحید پرست اور مشرک کا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔